درد اور تکلیف کو بندہ بھول جاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ کیا چیز بنائی. اس طرح ہے یا نہیں؟ یہ انسانی فطرت ہے. ایک لمحے کے لیے انسان متوجہ ہو جاتا ہے مکمل طور پر اس طرف. بات اصل میں یہ ہے کہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حسین تو اس کائنات میں کوئی ہوا ہی نہیں ہے. اور یہ دنیا حسن مصطفیٰ کی تاب نہیں رکھتی. دنیا میں میرے آقا کا حسن و جمال مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوا. میرے آقا کا حسن و جمال کے بارے میں اگر تھوڑا سا اگر کوئی اشارہ لینا ہو تو اس طرح سے لو جو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان میں بار بار پیش کرتا ہوں اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں پیش کر کے. میرے ام المومنین فرماتی ہیں لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ لاثرنا بالقطع القلوب علی الید. زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے محبوب کی پیشانی کی ایک جھلک دیکھ لیتی ایک چمک دیکھ لیتی تو اپنی انگلیوں کے بجائے اپنے ہاتھوں کے بجائے اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی. جہاں ہاتھوں کا پتہ نہ چلا تھا یہاں پر دلوں کا بھی معلوم نہ ہوتا. یعنی دیکھیے غور کیجیے میرے آقا کا وہ حسن و جمال جس کے بارے میں کیا عرض کروں. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. تو وہ حسن و جمال جب اس سے حجابات عظمت ہٹیں گے اور مکمل اپنے آب و تاب کے ساتھ وہ طلوع ہوگا اور ظاہر ہوگا تو کیا ہوگا. اس وقت میرے آقا کی شان یہ ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جو شخص بھی دیکھے گا میرے آقا نے فرمایا کہ اولین و آخرین تمام کے تمام میرے ہم کریں گے. کس طرح کریں گے؟ حالانکہ جہنمیوں کو آگے جہنم نظر آ رہی ہے اور گناہگاروں کو آگے عذاب نظر آ رہا ہے. یہ سب کا سب کچھ موجود ہے. اس کے باوجود جب وہ سرکار مدینہ کو دیکھیں گے تو جہنمیوں کو جہنم بھول جائے گی, گناہگاروں کو اپنا عذاب بھول جائے گا اور وہ حسن مصطفیٰ میں ایسے کھوئے جائیں گے کہ جناب علی سب کچھ فراموش ہو جائے گا اور میرے آقا کی تعریف میں لگ جائیں گے. یا اللہ کیسا مقام عطا فرمایا اور کیا شان عطا فرمائی, کیا حسن و جمال ہے جو آج کے روز بھی اس طرح بتاب کے طرح روشن اور واضح ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کان معی فی درجۃ یوم القیامہ, وہ قیامت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ساتھ ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے جس طرح کہ میں دل ربا اور ہوش ربا, ہوش اڑا دینے والا اور دلوں کو اڑا دینے والا, جس طرح مجھے دیکھ کر لوگ بے خود ہو جائیں گے اسی طرح میرے آقا سے تمثیل تو نہیں دی جا سکتی ہے. صرف اتنی بات میں کہ جب وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں کو جب وہ دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں گے تو انگوش بدندار رہ جائیں گے, حیران اور ششدر رہیں گے اور کہیں گے یہ نور کے پتلے اور یہ حسن و جمال کہاں سے آن پہنچا ہے. کان معی فی درجۃ یوم القیامہ, وہ قیامت میں وہ میرے درجے میں میرے ساتھ ساتھ ہوں گے. اب دیکھیے اور غور کیجیے محترم حضرات, بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام, اللہ اکبر, آپ کی شان اہل بیت اطہار کی شان بڑی عجیب شان ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کے میرے لیے دعائے مغفرت کروانا. کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا, مغرب کی نماز حضور علیہ السلام کے پیچھے پڑھی, بس وہ لوگوں کا رش ایسا تھا, گھیرا ہوا تھا, بات کرنے کی فرصت ہی نہ ملی. عشاء کا وقت ہو گیا, پھر اسی طرح بات کرنے کا موقع نہ ملا. پھر یہاں تک کہ میرے آقا حضور علیہ السلام اٹھے, خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ بڑے ناز و انداز کے ساتھ اپنے کاشان مبارکہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جا رہا ہوں. رات کی تاریکی ہے تو میں جا رہا ہوں. میرے پاؤں کی آہٹ جیسے حضور علیہ السلام نے سنی. فرمایا من ھذا؟ حذیفہ. کون ہو؟ حذیفہ ہو. میں نے کہ نام یا رسول اللہ نے حذیفہ. میں نے کہ ہاں یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں.
تو میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غفر اللہ لک ولأمک، کیا تیری بھی بخشش ہو، تیری ماں کی بھی بخشش ہو. ابھی تو بیان نہیں کیا گیا، تیری بخشش ہو اور تیری ماں کی بھی بخشش ہو. جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی والدہ ماجدہ کے دعا کرانے کی وجہ سے کہ سرکار کے بارے میں حاضر اور دعا کرائیں، اس سبب سے اگر ان کو ان کی زندگی میں حضرت حذیفہ کو خود ان کی اپنی زندگی میں جنت کی بشارت مل سکتی ہے تو حسنین کریمین کو خاتون جنت کے صدقے اور وسیلے سے کیا کچھ نہ ملا ہوگا. یہ تو غور کیجیے. پھر میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اے حذیفہ، آسمان سے ایک فرشتہ ابھی نازل ہوا، اس سے پہلے وہ کبھی بھی نہ آیا تھا. اس نے رب العالمین سے بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ تم مجھے اجازت دے کہ میں تیری حبیب کی بارگاہ میں حاضر و سلام بھی کروں اور میں ان کو یہ بشارت بھی دوں. اور کیا بشارت دوں؟ بشارت یہ ہے ان الفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اب دیکھیے اور غور کیجیے، یہ بشارت رب العالمین کی طرف سے آئی ہے، یہ بشارت رب العالمین کی طرف سے آئی ہے. اب بعض لوگ اس پر خواہ کی میخ نکالنا، حالانکہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جی اگر حسنین کریمین اگر تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو پھر تو حضرت علی کے بھی سردار ہو گئے، سیدنا صدیق اکبر کے بھی سردار ہو گئے، حضور علیہ السلام کے بھی سردار ہو گئے، وغیرہ وغیرہ خواہ کی باتیں. بات اصل میں یہ ہے کہ پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ اعتراض کر کیوں رہے ہیں؟ اعتراض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ اس لیے اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ حدیث منظور نہیں ہے؟ کیا آپ اس لیے اعتراض کر رہے ہیں؟ بھئی یہ کوئی میرا قول تو نہیں، کوئی غزالی زمہ امام اہل سنت کا قول تو نہیں، کوئی اعلی حضرت کا قول تو نہیں، یہ کوئی سیدنا پیر میرعلی علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کا فرمان تو نہیں، یہ کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کا فرمان تو نہیں، یہ کسی صحابی کا قول تو نہیں ہے. بھئی یہ تو سرکار مدینہ کا قول مبارک ہے اور میرے آقا نے رب العالمین نے آسمان سے فرشتے کے ذریعے سے یہ بات فرمائی ہے. تمہارا اعتراض کیوں ہے؟ وجہ تو بتاؤ، اعتراض کرتے کیوں ہو؟ جہاں تک یہ بات رہ گئی کہ حسنین کریمین کا سردار ہونا، تو اس کی مثال میں پیش کی دیتا ہوں، بخاری شریف سے ذرا غور کیجیے. میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کل یہ جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے بہت محبت فرماتے ہیں. علی کو بولا، علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھنے کو آئی. میرے آقا نے نہیں بولا علی کو بلایا گیا، لا بھی دہن لگایا، آنکھیں ایسی درست ہوئیں گویا کہ کبھی خراب ہوئی ہی نہیں تھی. جھنڈا حیدر کرار کے ہاتھ میں پکڑا دیا. ظاہر ہے جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے وہ اس اپنے لشکر کا سپہ سالار ہوتا ہے اور اس کے اندر تمام لوگوں کو دے دیا جاتا ہے کہ جناب علی آپ جائیے اور جناب یہ جہاد ہوگا اور لڑائی ہوگی اور شامل ہو جائیے. یہ بتائیے اس لشکر میں سرکار مدینہ بھی شامل ہیں، اس لشکر میں عمرین بھی، سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر بن خطاب بھی شامل ہیں، حضرت عثمان غنی بھی اس میں شامل ہیں، یہ تمام کے تمام جلہ صحابہ اس میں شامل ہیں. لیکن حیدر کرار کو یہ جھنڈا تھما دیا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان مقدس افراد کی شان میں سرکار مدینہ کے شان میں یا ان کی شان کی تنقیص مراد ہے، یا یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان اقدس کو نیچا دکھانا مراد ہے. نہیں، بڑوں کی موجودگی میں اگر کبھی چھوٹوں کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیا جائے اس میں بڑوں کی تنقیص کا پہلو نہیں ہوتا ہے بلکہ چھوٹوں کی تعظیم کا پہلو ہوتا ہے. بات اصل میں یہ ہے. تو یہ دیکھیے ذرا غور فرمائیے، میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اہل جنت کے سردار ہیں. اب یہ بتلائیے اگر کوئی شخص اپنے سردار کی مخالفت کرے، اس کی جان کے درپے ہو جائے، کیا اس کو اس لشکر میں رہنے دیا جاتا ہے؟ یہ فرمان نہیں ہوا
کہ حسنین کریمین جنت میں جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے، یہ فرمان نہیں ہوا۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ فی الجنہ کے کلمات نہیں ہیں، یہ فرمان ہوتا ہے کہ حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوان جہاں پر بھی ہیں حسنین کریمین سردار ہیں، وہ دنیا میں ہے تو دنیا میں سردار ہیں، وہ برزخ میں گئے تو برزخ میں سردار ہیں، وہ محشر میں ہے تو محشر میں سردار ہیں، وہ جنت میں ہے تو جنت میں سردار ہیں، ہر جگہ پر وہ سردار ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ صرف فلاں وقت پر وہ سردار ہیں، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جب وہ ہر جگہ پر سردار ہیں تو یہ مجھے بتلاؤ جو سردار کی مخالفت کرے اس کو اس لشکر میں رہنے دیا جاتا ہے؟ نہیں رہنے دیا جاتا، اس کو اس لشکر سے نکال باہر کیا جاتا ہے، بابا تم کالی بھیڑوں نکل جاؤ۔ تو جس نے سردار کو شہید کرایا ہو تو اسے تو قطعاً رہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے وہاں پر۔ اب آپ مجھے یہ بات بتلائیے کہ روز محشر میں ایک جنتیوں کا لشکر ہوگا اور دوسرا، ٹھیک ہے جی، اب یہ مجھے بتلائیے کہ یزید کس لشکر میں ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے، اگر کہتے ہیں اس لشکر میں تو اس لشکر میں آئے گا تو کس منہ سے آئے گا؟ اور ہم امام حسین کے جیالے جو موجود ہوں گے آنے دیں گے اس کو وہاں پر؟ جی امام حسین علیہ السلام کے اتنے جیالے جو ہیں آنے دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں آنے دے گا یزید کو وہاں پر، نہ یزید کو نہ یزیدیوں کو یہاں پر شامل ہی نہیں ہونے دیں گے۔ بھئی جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرایا ہے اس کو کیسے شامل ہونے دیا جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو یزید اس لشکر میں تو ہے نہیں جی، وہ مومن ہے، مسلمان تھا وغیرہ 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 وغیرہ، اچھا تو اس لشکر میں بھی نہیں، تو جو لشکر تو دو ہی ہیں، تو نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ الا اللہ نہ الا اللہ، وہ درمیان میں ایک چیز ہے۔ تو جو شخص درمیان میں رہ جائے، میں نہیں کہتا، میرے آقا نے اس کے متعلق فرمایا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من شذ شذ فی النار، جو تناؤ ہوا تناؤ کو جہنم میں جائے گا، پھر بھی جہنم مقدر ہے۔ اور آپ اپنے ذہن سے سوچیے تو صحیح کہ اہل بیت اطہار کا خون کرنے والے اور کرانے والے کیا یہ جنت میں جائیں گے؟ ان کا کوئی جنت پر